علی ظفر صاحب، آپ نے شاباشی دی تھی کہ یہ کچی روایت تحریک انصاف نے بنائی ہے کہ جس کے اوپر ایلیگیشن آ رہی ہے وہ اپنے آفس سے سٹیپ ڈاؤن کر رہا ہے، تو کیا اس کا اطلاق شہباز شریف صاحب کے اوپر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جی میرا جواب بڑا سمپل ہے کہ بالکل ہونا چاہیے، کیونکہ پرنسپل ایک ہی ہے۔ حالانکہ یہ بات درست ہے کہ ایک منسٹر کی طاقت الگ ہوتی ہے اور اس کا ریزائن کرنا اخلاقی طور پہ زیادہ بنتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں بتاؤں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی ایک بہت اہم کمیٹی ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو پارلیمنٹ کی جتنی بھی کمیٹیز ہیں وہ ایک طرح عدالت ہی ہوتی ہے۔ ان کے پاس اتنی طاقت ہے قانوناً کہ وہ لوگوں کو سزا بھی دے سکتی ہے، کنٹیمپٹ بھی کر سکتی ہے اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے اس کے حکم کی۔ تو یہ ایک بڑا اہم ادارہ ہے، اور پرٹیکولرلی جب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی آپ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے پبلک فنڈز ہیں اس کے اوپر اس نے ایک نظر رکھنی ہے اور دیکھنا ہے کہ وہاں تو گڑبڑ نہیں ہو رہی۔ تو اس کا سربراہ میرے مطابق ایسا شخص ہونا چاہیے جس کے خلاف الزام بھی نہ ہو۔ یہ درست ہے کہ وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب بالکل انوسنٹ ہیں، کیونکہ ان کے خلاف ابھی کارروائی ہونی ہے، فیصلے ہونے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ جب عدالت فیصلہ کرے تو اس میں کہے کہ ان کو کے خلاف کیس نہیں ثابت ہوتا، اور یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ ان کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک اخلاقیات ہیں، ایک پرنسپل ہے، ٹریڈیشن ہے، میں اس کی بات کرتا ہوں۔ اس کے تحت ہو سکتا ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ یہ عہدہ نہ سنبھالتے تو بہتر تھا میری نظر میں۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ریاست مدینہ کا اصول یہ تھا کہ پہلا پتھر وہ اٹھائے گا جو خود پاک ہے اور گناہوں سے پاک ہے۔ لہٰذا اگر یہ اصول ہے نا، تو اس اصول کی بنیاد پر معلم جبہ والے کیس میں چیف منسٹر پرویز خٹک، عمران خان اور وہ تمام لوگ ان کے ساتھ جو بیٹھے ہیں آج، جن پہ نیب کے کیسز تھے، جو شاید کبھی ہماری پارٹیز میں تھے، کبھی نون میں تھے، ان تمام لوگوں پر بھی اس کا اطلاق ہونا چاہیے۔ یہ صرف اس کو صرف آپ پبلک کنزمپشن یا اس کو آپ اپنی سیاست چمکانے کے لیے استعمال نہ کریں، پھر سب پہ یکساں اس کا اطلاق کریں۔ میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ پہلے جو ملکہ صاحبہ فرما رہی تھی وہ غلط ہے۔ اعظم سواتی صاحب نے ریزائن خود نہیں کیا تھا، سپریم کورٹ نے کہا تھا۔ اس کے 10 دن بعد تک، 15 دن بعد تک عمران خان صاحب نے اس کا استعفیٰ ایکسیپٹ بھی نہیں کرا تھا، ان کا نام بھی چل رہا تھا۔ وہ اس کے بعد جب ٹی وی کے اندر شور ہوا کہ 15 دن ہو گئے بھائی، اس کے استعفیٰ کیوں نہیں لیا، تب جا کے لیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ زلفی بخاری کے اوپر بھی کیس ہے، پرویز خٹک کے اوپر بھی کیس ہے، عمران خان خود کے اوپر کیس ہے، عمران خان کے اوپر ECP میں کیس ہے، PTI کے اوپر کئی کیس ہے، عمران خان پیش بھی نہیں ہوتے۔ تو اگر ریزائن کرنا ہے تو ان کو بھی کرنا چاہیے۔ اریسٹ ہونا یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شہباز شریف کے اوپر تو ریفرنس بھی نہیں آیا ہے، ان لوگوں کے اوپر سب کے اوپر کیسز ہیں۔ نمبر 2 کہ یہ کہنا کہ شہباز شریف کے اوپر کیسز سیریس ہیں، تو آئی تھنک کہ اٹس از اے کمپلیٹ مس ریڈنگ۔ کس نے کہا ہے کہ شہباز شریف کے اوپر کوئی سیریس الزام ہے؟ ادھر تو ایک پیسے کی خرد برد بھی نہیں ہوئی ہے، اور ملکہ صاحبہ کو یہ نظر نہیں آتا اس ججمنٹ کے اندر کہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ 9 مئی یہ مئی کے جو ذمہ دار ہیں اور جو دھرنے کے ذمہ دار ہیں، جن کے لوگ مرے ہیں، جن کے اندر لوگ جہاں بیک ہوئے ہیں، ان کو وہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ کس کی طرف اشارہ ہے، لیکن ان کو یہ نظر آ گیا کہ شہباز شریف کے اوپر کیسز بڑے سیریس ہیں، اور اتنا کیس ہو گیا، ایک اوپن شٹ کیس ہو گیا زرداری کے بارے میں۔ سو آئی تھنک کہ تھوڑا سا انسان کو بیلنس رکھ کے چلنا چاہیے، تھوڑا سا اپنے چشموں کو سیاست کے ہٹا کر تھوڑا سا ایز اے پاکستانی وی شوڈ آلسو تھنک اینڈ ناٹ جسٹ کم اپ ود اے پیرٹ اے لائن اباؤٹ دا پارٹی۔ دیٹ سیڈ، شہباز شریف از اونلی the chairman of public account committee۔ اگر آپ کل یہ پھر کہیں گے کہ بھائی کسی کو اگر نیب میں انویسٹیگیشن شروع کرائے تو اس کو پھر پارلیمنٹ سے بھی ریزائن کر لو، دیٹس فار مور امپورٹنٹ دین چیئرمین شپ، تو یہ کہاں پہ ختم ہو گیا؟